عابد بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ دھرنا جو جاری ہے یہ کس سلسلے میں ہے اور آپ لوگوں نے کن سے مطالبہ ہے، اور یہ جو آپ کے جو ٹرانسپورٹ ہے گڈی ہے تیرا سے باڑے تک ان کو نہیں چھوڑتے کس نے روکا ہے اور حکومت سے کیا مطالبہ ہے؟ ہمارا گورنمنٹ سے ایک بڑا جینون مطالبہ ہے اور وہ آئینی مطالبہ ہے. جو چیز مجھے آئین میں دے دی گئی ہے میں وہ چیز مانگ رہا ہوں حکومت سے. میں نے ان سے یہ درخواست کی ہے کہ NCP گاڑیاں 25ویں آئینی ترمیم کے تحت ہمارے لیے پورے فاٹا میں الاؤڈ ہے، تو آپ کس اقدام کے تحت ان گاڑیوں کو روک رہے؟ تو ہمارا مطالبہ اپنے اداروں سے ہے، کیونکہ گاڑیوں کو اداروں نے روکا ہے. مطالبہ اداروں سے ہے، گورنمنٹ آف پاکستان سے ہے، یہاں جو سول انتظامیہ ہے ان سب سے ہے کہ ایک آئینی امینڈمنٹ کو آپ قانونی طور پر ان لوگوں کے سامنے قابل عمل بنا دیں. آئین اور قانون جو ہمارے لیے واضح کیا گیا ہے اس کو عملی کر دیں ہمارے خیبر میں. عابد بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب بھی تیرا گئے ہوئے تھے، وزیر اعلیٰ بھی گئے ہوئے، کور کمانڈر پشاور IGFC نارتھ، اور ان کے علاوہ وہاں پہ 2-3 بریگیڈیئر بھی ہیں. ان لوگوں سے آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی، کوئی مطالبہ کیا ہے آپ نے ان سے؟ نہیں، ان سے ہمارے VIPs کی ملاقات ہوئی ہے اور VIPs کے ذریعے ہم نے یہ پیغام پہنچایا ان کو کہ ہماری گاڑیاں بند ہیں. تو انہوں نے، وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ گاڑیاں خیبر میں نہیں چلیں گی تو میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ سوات اور مٹا میں بھی ان گاڑیوں کو میں چلنے نہیں دوں گا. مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، گاڑیاں وہاں چل رہی ہے، ہماری صرف گاڑیاں بند ہے. سب سے مطالبہ IGFC سے پرسوں تقریباً کوئی ایک ہفتہ پہلے یہ لوگ آئے تھے، IGP آیا تھا، IG آیا تھا ہمارے علاقے میں، CCPO آئے تھے. ہم نے ان سے بات کی، ان کے سامنے یہ بات ہم نے رکھی تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس پر بات کریں گے، وہی کریں گے، مستقبل والی بات ہے، مگر بات ہو نہیں رہی. ڈیڈ لائن کیا ہے آپ لوگوں کی؟ ہماری ڈیڈ لائن یہ ہے کہ ہم نیٹو سپلائی لائن بند کریں گے اپنے اس حق کے حصول کے لیے، کہ ہمیں ہمارا حق دے دیا جائے. کیونکہ جب آپ ہمیں آئینی طور پر تسلیم نہیں کر رہے ہیں، آپ ہمارے حق کو آئینی اور قانونی طور پر تسلیم نہیں کر رہے ہیں، تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ احتجاج میں ہمارا ساتھ دیں گے. پھر یہ حکومت کو چاہیے کہ یہاں پہ 3 سینیٹر، 1 MPA، 1 MNA اور ان کے علاوہ جتنی بھی تمام سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس دھرنے میں شرکت کیوں نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر ان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے یا فاٹا کے معاملات میں، دیکھیں ایک تو عزب اقتدار ہے اور ایک برسر اقتدار ہے ہم پر. تو ہمارا تو کیونکہ 2 طبقوں کے تلے ہم لوگ جی رہے ہیں یہاں پر، تو سینیٹر اور اسمبلی کے ممبران یہ تو فی الحال ان کو ہم وہ نہیں، ان سے امید نہیں ہے کوئی ہمیں. آخری مطالبہ کیا ہے آپ کا؟ ہمارا آخری مطالبہ یہ ہے کہ دیکھیں پورے تیرا میدان کی کوئی 4 سے 5 لاکھ آبادی ہے، اس آبادی کے اوپر آپ نے 6 بجے تک کا قدغن لگایا ہوا ہے کہ 6 بجے آپ لوگوں نے، آپ سب نے سرحدی چیک پوسٹ کراس کرنا ہے. اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ واپس جائے گا، چاہے وہاں مردے پڑے ہوئے ہوں ان کو. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ راستہ 24 گھنٹے کھول دیا جائے. ہماری آئینی جو گاڑیاں ہیں قانونی، جن کی حیثیت اس وقت موجود ہے آئین میں، ان گاڑیوں کو آزادی سے چلنے دیتا کہ ہمارے غریب لوگوں کا روزگار، وہاں کچھ بھی نہیں ہے تیرا میں. کوئی گورنمنٹ نے وہاں پر فیکٹریاں لگا کر نہیں دی ہیں ہمیں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یار NCP گاڑیاں مت چلائیں، فیکٹریوں میں کام کریں. عابد بھائی آپ سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جو ترقیاتی کام کے علاوہ اسکول، ہاسپٹل، نادرا اور بھی بہت سی ضرورتیں ہیں، ان کے بارے میں آپ لوگوں نے کوئی آواز اٹھایا ہے؟ بالکل، اس سے پہلے ہماری ریلی، یہ دیکھیں تیرا حقوق ریلی ہے، یہ تو ہمیں روک دیا گیا اس وجہ سے کہ NCP گاڑیوں کا نام دے کر کہ آپ لوگوں کے پاس NCP گاڑی ہے، تو بات ہم نے اس طرف موڑ لی. تیرا میدان میں اس وقت 5 لاکھ آبادی کے لیے کوئی ایک BHU اسپتال نہیں ہے. 36 گورنمنٹ کے اسکول ہیں، 36، اور ان میں سے ایک بھی فعال نہیں ہے. تمام کے تمام میں ٹھیکیداروں کا سامان پڑا ہوا ہے، کہیں کسی نے اپنی بکریاں بندھی ہوئی ہے، تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر. ایک روزگار کا ہمارے پاس یہ واحد ذریعہ ہے NCP گاڑیاں، وہ بھی انہوں نے ہم پر بند کر رکھی ہیں اور وجہ نہیں بتا رہے ہیں. کاش یہ ہمیں وجہ بتا دیتے کہ سیکیورٹی مسئلہ ہے. ہم سمجھنے والے لوگ ہیں، ہم بات کو سمجھتے ہیں، ہمیں ریزن تو دے دیں یہ لوگ، ایک جینون ریزن ہمیں دے دیں. ہم بات کو سمجھنے والے لوگ ہیں، کوئی لڑنے والے تو نہیں ہیں. عابد بھائی آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اس علاقے میں 3 بریگیڈیئرز IGFC نارتھ اور کور کمانڈر پشاور، ان سے آپ لوگوں کا کیا مطالبہ ہے؟ ان سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ لوگ یہاں لوگوں کو سیفٹی دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. یو گائز آر ہیئر جسٹ ٹو پرووائڈ اس دا سیفٹی، ناٹ ٹو رول اس. آپ ہمیں رول مت کریں، آپ ہمیں تحفظ فراہم کریں. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جو بھی ہے اداروں کے لوگ ہیں، جو بریگیڈیئر ہے، کرنل ہے،
ان کو چاہیے دے شوڈ فائٹ فار اس. ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے لیے لڑے, وہ ان لوگوں کے لیے لڑے, کیونکہ وہ ان کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کا حق بنتا ہے کہ آج وہ فائٹ کرے ہمارے لیے, آج وہ بات کرے آگے کہ یار ان کا حق ان کو دیا جائے, اگر ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی اور کے ہاتھ میں, تو ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے لیے فائٹ کرے. تھینک یو.